الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں. آج کے جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ مزمل کے حوالے سے ہے. سورہ مزمل کا پہلا سبق میں آپ احباب کو، ساتھیوں کو دے چکا ہوں. جس نے وہ سبق نہیں سنا وہ میرے چینل پہ ویڈیو دیکھ لے، سبق سن لے، سمجھ لے کہ میں پہلے کون سا سبق دے چکا ہوں اور کس طریقے سے اس کو کرنا ہے. اس کو وہ دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں اور وہ کر لیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ ایک جگہ میں تو نہیں کھڑے رہنا، ترقی کرنی ہے، اپنے آپ کو بڑھانا ہے، اپنے علم کو آگے لے کے چلنا ہے، اپنے علم کو مضبوط کرنا ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ استاذہ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل، جو شخص، جو عامل، جو مرد و عورت سورہ مزمل کو پڑھتا ہے، سورہ مزمل کا ورد رکھتا ہے، چاہے وہ عامل بنے یا نہ بنے، اسپرچول تھراپی کے اندر ماہر بنے یا نہ بنے، جو بھی سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے روزانہ، صبح کو کرے، دوپہر کو کرے، رات کو کرے، جب اس کا دل چاہے وہ کرے، فرمایا اس آدمی کو اللہ رب العزت معاشی تنگی میں مبتلا نہیں کرتے. تو اب آپ خود سمجھ لیں کہ کتنا بڑا عمل ہے. اگر ایک آدمی کی معاشی تنگی ہی ختم ہو جائے تو اس کے سارے مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس جو سورہ مزمل کے عمل ہیں وہ بہت سارے ہیں. وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم اس کو چلاتے رہیں گے، عمل سبق دیتے رہیں گے. آج کا سورہ مزمل کے حوالے سے ہمارا دوسرا سبق ہے کہ سورہ مزمل کا دوسرا سبق کیسے ہے. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سورہ مزمل کے بہت سارے اسباق ہیں. سورہ مزمل درود شریف کے ساتھ بھی ہے، سورہ مزمل اسم اعظم کے ساتھ بھی ہے، سورہ مزمل با موکل بھی ہے، سورہ مزمل اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ بھی ہے. مختلف سورہ مزمل کے طریقہ ہے. ہر عامل کا، ہر اساتذہ کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اپنی اپنی ان کی تجربات کے عمل ہیں جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اسی طرح جو مجھے میرے اساتذہ نے بتائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو آج ہمارا دوسرا عمل ہے، اس کو آپ نوٹ کریں کہ ان کے لیے ہے جو ساتھی، جو احباب پہلا سبق اس کا ادا کر چکے ہیں، پہلا سبق اس کا کر چکے ہیں، اس کی زکوٰۃ مکمل کر چکے ہیں، اب ان کے لیے دوسرا سبق ہے. اس کو نوٹ کریں. کیا طریقہ ہے؟ طریقہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے اس میں پرہیز کیا ہے. اس میں سب سے پہلا جو پرہیز ہے وہ کچا پیاز اور کچا لہسن ہے. کہ نہ کچا پیاز استعمال کرنا ہے، نہ کچا لہسن استعمال کرنا ہے، وہ بالکل استعمال نہیں کرنا. یہ سمجھ گئے بات آپ؟ اب اگلا سمجھ لیں کہ عشاء کی نماز سے لے کے صبح سحری کے وقت تک کا ٹائم ہے سورہ مزمل کے عمل کو کرنے کا. اب آپ نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ جیسے پہلے آپ نے زکوٰۃ ادا کی اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 41 دفعہ سورہ مزمل پڑھی. اب آپ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے تہجد جب بھی آپ کو ٹائم ملے. اچھا، اور ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں، بعد میں ساتھی پریشان ہوتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ آج مثال کے طور پہ عشاء کی نماز کی فوراً بعد میں نے پڑھ لی، کل مجھے کچھ کام تھا، مصروفیت تھی، میں نہ ذرا 1 گھنٹے کے بعد پڑھی، پھر مصروفیت تھی، اگلے دن میرے سے 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے، پھر جناب والا پھر میں نے عشاء کی بات پڑھ لی، پھر کچھ دن گزرے، مصروفیت بہت زیادہ تھی، رات کو مجھے 1 بجے کا ٹائم ملا. تو یاد رکھیں کہ اس میں اگر آپ وقت کی پابندی کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی بہتری ہے، وقت کی بھی، جگہ کی بھی
اگر آپ پابندی کر لیں گے زمان و مکان کی تو بہت فائدہ ہو جائے گا آپ کو. لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی ایسا کام یا ایسا کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے کہ جس میں آپ وقت کی اپنی کوئی تعین نہیں کر سکتے، آگے پیچھے ہو گیا، تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوشش کریں کہ جگہ ایک رکھیں، اپنی جگہ کو تبدیل نہ کریں. جگہ ایک رکھیں گے تو اس کے فوائد بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ نہیں رہتی، آج یہاں سفر میں آ گیا، آج وہاں، وہ بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. لیکن اگر ایک جگہ ہو، وقت ایک ہو، تو اس کی برکات فوائد بہت زیادہ ہے، تاثیرات بہت زیادہ ہے. اگر وقت بھی ایک نہیں ہے، جگہ بھی ایک نہیں ہے، تو عمل میں کوئی حرج نہیں آئے گا، عمل کی تاثیرات میں فرق نہیں آئیں گی. لیکن کیا ہوگا؟ تھوڑی سی مضبوطی میں کمی آ جائے گی، بس یہ چیز ہوگی. کیوں؟ کیونکہ عملیات کے اندر، اسپرچل تھراپی کے اندر جو مین چیز ہے وہ ہے مستقل مزاجی. اگر مستقل مزاجی ہے تو سب کچھ ہے، مستقل مزاجی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. سبق کی طرف چلتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے 81 مرتبہ، 81. پہلا تو کر چکے، اب دوسرا 81 81 مرتبہ پڑھیں گے. لیکن کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پوری سورت 81 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے گا اس ایک ہی نشست میں، اس کے بعد آپ اس میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود شریف یہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد دعا کریں گے کہ اللہ یہ میں نے عمل کیا ہے، اس میں مجھے کامیابی عطا فرما، اس میں جو میرے سے غلطی کمی کوتاہی اللہ اس کو تو مجھے معاف فرما، اور اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا. اور آج تک جتنے بھی احباب، جتنے بھی عامل اسپرچل تھراپی والے، جتنے بھی علماء صالحہ جنہوں نے سورہ مزمل کا عمل جنہوں نے کیا ہوا ہے، اللہ ان سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. اور اللہ میں آپ کی رضا کے لیے یہ عمل پڑھتی ہوں. اے اللہ اس میں مجھے کامیابی عطا فرما. اے اللہ اس میں ہر قسم کی جو میری پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، گھریلو، رزقی، کاروباری، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، اللہ اس عمل کی برکت سے سب کو دور فرما. بس یہ عمل ہے، اس کو 41 ڈیز یعنی 41 دن اس کو کرنا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز جب 41 دفعہ مکمل ہو جائے گا، پھر آپ اس کا جو تیسرا پارٹ ہے اس کا پھر آپ وہ عمل آپ شروع کر دیں گے. وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جلد ہی آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ عمل بھی ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، شریروں کو شرور سے، بغضیوں کے بغض عینات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.